فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین تمام علماء تمام شہداء اپنے مرحومین کو شیرازی صاحب بانیان مجلس ہیں ان کے مرحومین کو استاد شہید صفت جعفر شہید عارف حسینی اور شہید آیت اللہ خامنائی کی روح کو پڑھ کر بسم اللہ اس کو ایک ہی جگہ پہ کر دیں ادھر ہوا نہ تھوڑا نیچے کر دیں نیچے کر دیں گے کو صحیح صلوات بھیجے محمد وعلیہ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک اور دفعہ بلندر صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدمة الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد على بذكر الله تطمئن القلوب صلوات بید محمد عزیزان سید الشہداء ماہ محرم الحرام ہے اور اسی مناسبت سے ایک مجلس کی توفیق خداوند متعال نے آپ مومنین کے درمیان میں عطا فرمائی خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ مجالس ذکر پروردگار ہے اللہ کا ذکر ہے اور ان کا ذکر ہے جن کا خود خدا ذکر کر رہا ہے مقصد امام حسین کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سید الشہداء 61 ہجری میں کربلا کیوں آئے تھے یقیناً ہر انسان اپنے ظرفیت اور اپنے عقل کے حساب سے چیزوں کو درک کرتا ہے لیکن انسان جتنا اپنی عقل کو بہتر کرتا جائے اتنا ہی اسے ہونے والے واقعات اور حادثے بہتر سمجھ میں آتے ہیں پروردگار نے اس لیے انسان کے اندر جو چیز بہت سب سے مختلف قرار دی یا جس کی وجہ سے انسان افضل قرار پایا وہ انسان کی عقل ہے کیونکہ باقی مخلوقات جتنی ہیں وہ بھی بہترین ہے اللہ کی ساری مخلوقات بہترین ہیں کوئی بھی چیز اس نے بیکار پیدا نہیں کی اور ہر چیز کے اندر سب کچھ رکھا ہے لیکن انسان کو افضل قرار دیا اپنی بہترین مخلوق قرار دیا
اور اس کی ایک خاص وجہ اللہ نے اس کے اندر عقل کو رکھا ہے، اور یہی عقل ہے جو انسان کو رشد دیتی ہے، کمال پہ لے کے جاتی ہے۔ پہلے انسان کیسے زندہ تھا، آج انسان کیسے رہ رہا ہے، مگر جتنی باقی مخلوقات ہیں ان میں کوئی تبدیلی 1000 سال پہلے بھی شہد کی مکھی، جس پہ اللہ قرآن میں بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس پر وحی کی ہے، لیکن جیسے وہ 1000 سال پہلے شہد نکالتی تھی ابھی بھی وہ ویسی نکالتی، فرق نہیں ہے۔ اس نے کمپیوٹر استعمال نہیں کیا شہد کی مکھی نے نکالنے کے لیے، نہ وہ جہازوں میں بیٹھ کے جا کے شہد نکال رہی ہے۔ انسان ترقی کر رہا ہے، لیکن جو انسان ترقی کر رہا ہے یہ انسان ظاہری مادی ترقی کر رہا ہے، بری نہیں ہے، لیکن جو خدا چاہتا ہے انسان سے وہ اس کے باطن کی ترقی ہے، کہ اس کا باطن کمال پہ پہنچے۔ اس کمال تک کے لیے اللہ نے 1,24,000 کو بھیجا ہے۔ ساتھ ہے نا میرے؟ جانے ہو تو مجھے پتا ہے یا میں جانتا ہوں بہرحال گرمی ہے، اور یقیناً ساؤتھ پنجاب ہے اور سب سے زیادہ گرمی بھی یہیں پہ ہوتی ہے، لیکن بہرحال تھوڑی دیر ہے، انشاءاللہ یہ ذکر دنیا میں بھی آپ کو کامیابی دے گا اور آخرت میں بھی کامیابی دے گا۔ حضرت عالم محترم، انسان کی اس باطن کی ترقی کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا کہ انسان کو وہ ایسا کچھ دے کہ وہ دنیا میں بھی کمال پہ جائے اور آخرت میں بھی کمال پہ جائے۔ اور دنیا وسیلہ ہے آخرت کا، دنیا ترک کرنا نہیں ہے، دنیا چھوڑنی نہیں ہے، دنیا ہو، لیکن اسی دنیا میں وہ کام کرنا ہے کہ انسان اس دنیا کے ذریعے سے آخرت میں کمال پہ پہنچ جائے۔ لیکن یہ دنیا اتنی آسان نہیں ہے، دنیا مشکل ہے، کیونکہ انبیاؤں کو جب مشکلات کا سامنا کرنا پڑ گیا، نبیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ گیا، تو عام آدمی تو کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو مشکلات زندگی میں ہیں یہ کس لیے ہے؟ اللہ اپنے بندے کو چاہتا ہے کہ میں اس کو بہتر، حدیث قدسی ہے، عزیزان محترم، پروردگار ارشاد فرماتا ہے، بنی آدم، میں نے پوری کائنات کو تمہارے لیے خلق کیا مگر تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے۔ اب یہ نگاہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو سب کچھ ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں پروردگار نے دی ہیں، یہ انسان کے استعمال کے لیے ہیں، لیکن انسان کو خدا کہتا ہے کہ تمہیں میری طرف آنا ہے، یہ سب نعمتوں کو دیکھ کر سجدہ تم نے مجھے کرنا ہے، اسے اور کچھ نہیں چاہیے۔ خدا کو، خدا کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن خدا ہم سے صرف اور صرف بندگی مانگ رہا ہے۔ اس بندگی کے لیے پروردگار قرآن میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر سوائے بندگی اور عبودیت کے۔ اسی بندگی کے لیے پروردگار نے انبیاء کو بھیجا، انبیاء کے بعد اوصیاء کو بھیجا، اولیاء کو بھیجا، اور یہ سلسلہ جاری اور ساری رہا، اور آخری نبی آ گئے اور پھر نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور پھر قیامت تک کے لیے پروردگار نے ایک ایسے سلسلے کو قائم رکھا کہ جو انسان کی ہدایت پر ہمیشہ رہے گا۔ اب یہاں پر اختلافات ہیں اہل سنت اور اہل تشیع میں، لیکن وہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں، فرق نہیں پڑتا۔ امام خمینی کا مشہور جملہ ہے کہ تم ہاتھ کھولنے اور ہاتھ باندھنے میں لگے ہوئے ہو، دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنے میں لگا ہوا ہے۔ اصل چیز عقیدہ ہے، حب ہے، ولایت ہے۔ آپ جہاں بھی ہو، اگر آپ کے اندر ولایت علی ابن ابی طالب ہے تو آپ کی ہر چیز قابل قبول ہے۔ اب یہ جو نبیوں کو بھیجا، بہت خلاصہ سا بارہ مقدمہ آپ جو بیان کرنا ہے، نبیوں کو جو بھیجا، نبیوں کو بھیجنا آسان نہیں تھا، مشکلات تھی، نبیوں کے اوپر مشکلات آئیں، انبیاء کے اوپر۔ حضرت آدم کو بنایا، زمین پر آ گئے، کئی سو سال گریا کرتے رہے خدا کی بارگاہ میں کہ بھائی لیکن نبی معصوم ہوتا ہے، نبی غلطی نہیں کرتا، اگر نبی غلطی کرے تو امت بھی غلطی، اور اگر امت غلطی کرے گی تو پھر قیامت والے دن امت کا حساب کتاب نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمارے عقیدے میں نبی معصوم ہے، نبی غلطی نہیں کرے گا۔
ترک اولا ہو گیا حضرت آدم سے، بہرحال وہ اللہ اور ان کے معاملات ہیں، نیچے آ گئے. اب نیچے آئے تو گریا کرتے رہے بہت عرصے تک کہ پروردگار بہرحال ترک اولا ہو گیا. 200 سال تک کہتے ہیں گریا کرتے رہے. اور پھر اس کے بعد ہر نبی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ گیا. کس چیز سے سامنا کرنا پڑا یہ بہت ضروری ہے. قرآن جہاں قصے بیان کر رہا ہے وہاں سنت الہی بیان کر رہا ہے. یہ جو قصے ہیں ہر قصے میں اللہ نے عبرت کو رکھا ہے اور اس عبرت سے ایک ایکویشن کو باہر نکالا ہے، اور جو قیامت تک کے لیے ہے. قرآن صرف مردوں کو ثواب کے لیے نہیں ہے، قرآن زندوں کو ہدایت کے لیے ہے. بہت ضروری ہے یہاں بریکٹ کے اندر. قرآن جو ہے وہ کلام پروردگار ہے، کلام الہی ہے، اور جتنا کلام سنیں گے اتنا بیان باہر جائے گا. باتیں تو ہم کرتے ہیں لیکن ہم جو باتیں کر رہے ہیں یہ ہماری باتیں لال ہیں. ہم قرآن دیکھیں بہت ساری جگہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو آنکھیں دی ہیں لا یبصرون بہا، یہ دیکھتے نہیں ہیں آنکھوں سے، آنکھیں دی ہیں دیکھتے، کان دیے ہیں لا یسمعون یہ سنتے، قلب دیا ہے مگر تفکر نہیں کرتے لا یفقہون نہیں جانتے. اب یہ ہیں لوگ لیکن یہ نابینا بھی ہیں، یہ بہرے بھی ہیں، یہ لال بھی ہیں، یعنی گونگے بھی ہیں. کون لوگ ہیں؟ اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں. خدا کہہ رہا ہے کہ یہ جانور ہیں. بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں. اولئک هم الغافلون، یہ غفلت میں ہے. غفلت سب سے بڑی برائی ہے، بیماری ہے. قوم غافل تھی، قوم نہیں پوری امت غافل تھی. یزید جیسا شخص منبر پہ آ گیا، امت کیا کر رہی تھی؟ امت کیا کر رہی تھی؟ غافل تھی نا. مسلمان تھے، نماز پڑھتے تھے، حج رکھتے تھے، سب تو کرتے تھے لیکن غافل تھے. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ بل ہم اضل، بدترین جانور سے بدتر ہے جو غفلت کے اندر ہے. خدا نے اس غفلت کو توڑنے کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجا. غفلت سے باہر آؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی جو قوم تھی باہر گئی شہر سے، واپس آئی، سارے بتوں کو توڑ دیا، سارے بت توڑ دیے اور بڑے بت کے گلے میں ڈال دیا. بت کس نے توڑے؟ کہا اس سے پوچھ لو، یہ سب سے بڑا ہے تمہارا. کہا یہ کیسے بتائے گا؟ کہا کیوں؟ کہا یہ تو لکڑی کا تھا گلے میں. کہا یہ کہاں بول سکتا ہے، یہ کہاں بتا سکتا ہے؟ کہا جب بتا نہیں سکتا تو یہ تمہارا خدا کیسے ہے؟ غفلت، یا غافل تھی قوم. بھئی آپ کے سامنے کوئی بت پرست ہو اور چاہتا ہو کہ اگر آپ صحیح بات کریں تو مان جائے، تو آپ اس کو کیا دلیل دیں گے؟ پتھر کا بت، پتھر کا ہو، آپ کیا بولیں گے؟ بھائی یہ تو خود نہیں ہل سکتا، یہ آپ کو کہاں ہلائے گا، یہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اس کو مارو توڑو تو یہ کچھ نہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، تو یہ آپ کو کہاں بچائے گا؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کا خدا ہو؟ تو اگر عقل اسی مطلب صحیح ہوگی تو بات آپ کی قبول کرے گا. اگر یہی بت اگر لوہے کا ہو تو آپ کیا بولیں گے؟ تو بھی یہی ہے، لوہا بھی ہل نہیں سکتا، نہ مڑ سکتا ہے، آپ ہی نے کرنا ہے جو کرنا ہے، ورنہ وہ تو اپنی جگہ پہ پڑا ہوا ہے. اور اگر یہی بت کاغذ کا ہو تو آپ کیا بولیں گے؟ میں پھاڑ سکتے ہیں، ہم تو اڑا سکتے ہیں ہوا میں. یہی ہے نا. ہم بھی کہیں نہ کہیں ان سارے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. پتھر یعنی عمارتیں، بلڈنگیں، جتنی بڑی عمارت اتنا بڑا احترام، اتنی بڑی زندگی. اور اس پتھر کے لیے جھوٹ، چوری، حق کھا جاؤ مگر ایک عمارت بنا دو. وہ بت ہے نا، ایک طرح کا تو بت ہے یہ. لوہا، جتنی اچھی گاڑی اتنا اچھا احترام. ہمیں ایسی دیکھیں، ہمیں تھوڑی اندر کون بیٹھا ہوا ہے، ڈرائیور چلا رہا ہے، مالک چلا رہا ہے، ہم تو سلوٹ کر رہے ہیں. لوہا، اب لوہا انسان کی قیمت بتائے گا. ہم نے تو یہی کر دیا ہے نا،
لوہا انسان کی قیمت بتائے گا. کاغذ، نوٹ، پیسہ، جتنا پیسہ اتنی بڑی احترام. ایسا نا ہم بھی کہیں نہ کہیں اس طرح کے بتوں کی عبادت میں ہیں. سر سجدے میں دل صنم کو دیا ہوا. لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کی نماز میں دھیان کہیں اور ہے. غفلت ہے، یہ غافل ہے. ہم غفلت میں ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ مجھ سے بہتر ہے. قوم غافل تھی، اتنی غافل یزید جیسا شخص آگے بیٹھ گیا، نماز بھی پڑھ رہی ہے، روزے بھی رکھ رہی ہے، سارے کام کر رہی ہے. کون اس غفلت کو توڑتا؟ کوئی نہیں توڑ سکتا. دیکھیں، غفلت کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ ذکر ہے. یا ذکر ہے یا پھر غفلت ہے، دو ہی چیز ہے. اگر انسان ذکر میں ہو تو غافل نہیں ہے، اور اگر انسان غافل ہو جائے، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، موٹر وے پہ جا رہے ہیں، ہائی وے پہ جا رہے ہیں، ذرا سی غفلت بہت بڑا حادثہ کر سکتی ہے. ذرا سی غفلت. زندگی بھی ایسی ہے، ذرا سی غفلت انسان کو جہنم میں لے جائے گی. ذرا سی غفلت. اس کے مقابلے میں کیا کرنا ہے؟ اس کے مقابلے میں کوئی آدمی ذکر کرے، کچھ کرے، غافل نہ ہو، اہل ذکر ہو. اہل ذکر کا مطلب نہیں کہ آدمی تسبیح بیٹھ گیا، تسبیح پھیری، دل نہ پھریا کی کرنا تسبیح نو پھیر کے ہوں. تو بات وہی ہے بولے شاہ کی کہ تسبیح ہاتھ میں ہونے سے آدمی اہل ذکر نہیں بنتا. عزیزان محترم، ذکر ایسا ہو جو کہ انسان کے قلب کو منقلب کر دے. ایسا ذکر ہو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ اللہ کا ذکر. اللہم صلی علی محمد. آگاہ ہو جاؤ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے. اب یہ کون سا ذکر ہے عزیزان محترم؟ اس غفلت کو ذہن میں رکھیے گا. جو امت غفلت میں ہے، یہ غفلت کیسے ٹوٹے گی؟ خوب قرآن کی یہ آیت امام جعفر صادق علیہ السلام امام کی خدمت میں راوی کہتا ہے کہ میں پہنچا، میں نے کہا مولا یہ جو قرآن میں پروردگار فرما رہا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے، یہ کون سا ذکر ہے؟ یہ کون سا ذکر ہے؟ امام نے کہا نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہے. نحنو ذکر اللہ. یا فضان محترم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان محترم، خدا آپ کے نعروں کو، صلواتوں کو قبول فرمائے. وقت میرے پاس بڑا تھوڑا سا ہے اور اسی میں ہی میں نے کوشش ہے کہ آپ کو مطالب پیش کر سکوں. عزیزان محترم، نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہے. یعنی ذکر ہے. ذکر جس نے امام کو پہچان لیا وہ اہل ذکر ہو گیا. جس نے امام کو، وہ اہل ذکر ہو گیا. اور جب خود ذکر آئے تو غفلتوں کو توڑ دیتا ہے. کربلا میں ذکر تھا، اللہ کا ذکر، تبھی سب کچھ خدا کے لیے دے دیا. تو قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے اطمینان پانے والے نفس، راضیۃ، اللہ بھی تم سے راضی ہے اور تم بھی اللہ سے راضی ہو. ذکر ہے. اور جب انسان حالت ذکر میں ہو، ہر وقت عبادت میں ہے، ہر وقت عبادت میں. اب یہی چیز سمجھنا ہے. یہ جو کربلا میں تھے، ان کے بدن کٹ رہے تھے، ان کو تکلیف نہیں ہو رہی تھی. کیوں؟ حالت ذکر میں تھے. جب حالت ذکر میں ہو تو پھر انسان کو تکلیف
اسی سے گزرنا ہے حضرت۔ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ ہماری کس حالت میں ہے؟ دیکھیں گناہ انسان تب کرتا ہے جب غافل ہو۔ قرآن کی آیت الم یعلم بان اللہ، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ قرآن کی آیت ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سورۃ توبہ میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے اے رسول ان سے کہہ دو، اے رسول ان سے کہہ دو عمل کیے چلے جائیں، عمل کرتے رہیں۔ کیوں؟ اللہ، رسول، مومنین کی جماعت دیکھ رہے ہیں۔ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور مومنین کی ایک جماعت بھی دیکھ رہی ہے، اور عمل کیے جاؤ۔ پھر بھی ہم غلطی کرتے ہیں، پھر بھی ہم سے گناہ ہو جاتا ہے۔ میں اپنی بات کروں، خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ میں غافل ہوں۔ بھائی ہائی وے پہ مجھے پتہ ہے کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور اگر میں موبائل میں لگ جاؤں گاڑی چلاتے وقت اور دھیان نہ دوں، سپیڈ تیز کر لوں، تو میں غافل ہو گیا۔ تھوڑی دیر کی غفلت، ایک جرمانہ، ایک چالان، غافل ہو گیا نا۔ ہو سکتا ہے زیادہ غفلت ہو، آگے گاڑی آئے، حادثہ بھی ہو سکتا ہے، موت بھی ہو سکتی ہے۔ غفلت، دھیان ہٹ گیا، ہمارا بھی دھیان ہٹ جاتا ہے، ہم دنیا میں ڈوبنے لگتے ہیں، دنیا کی خواہشات، دنیا کی آرزوئیں ہمیں کھینچنا شروع کر دیتی ہیں، اور غافل ہو جاتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اگر انسان خدا کے وجود کو محسوس کر لے ذرا سا بھی، کبھی گناہ نہیں کرے گا، کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ چھوٹا سا بچہ کمرے میں بیٹھا ہو، آپ خدا نہ خواستہ کوئی غلط سوچنا چاہیں، نہیں کھولیں گے، بچے کے لیے حیا کریں گے، آپ بچہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن اپنی خلوت میں خدا کا حیا نہیں کرتے، غافل ہیں، غافل۔ اس غفلت سے باہر کیسے آئیں؟ وہ جو پردہ غیبت میں انتظار کر رہا ہے، اصل وارث کربلا کا وہی ہے نا۔ سنی ہو، شیعہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آنے والا ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ پیدا ہو کے آئیں گے یا پیدا ہو چکے ہیں، بات تو ہے جب آئیں گے تو پیدا ہو کے ہی آئیں گے۔ دنیا کو وہی بدلے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب ایک امت کی ضرورت ہے، فرقوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو انتظار کر رہا ہے وہ فرقے کا انتظار نہیں کر رہا، وہ امت کا انتظار کر رہا ہے۔ تو یہ امت جڑے گی کیسے؟ یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، اہل سنت کی تمام بڑی کتابیں، صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن ابن ماجہ، ترمذی، احمد، سب کے اندر متواتر حدیث ہے۔ کس سے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سے حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اگر قیامت میں ایک دن رہ جائے گا، ایک دن، تو خدا اس ایک دن کو طولانی کر دے گا، لمبا کر دے گا، اور اس میں اس کو بھیجے گا جو میرا ہم نام ہوگا اور میری اولاد میں سے ہوگا۔ وہ دنیا کو عدالت سے بھر دے گا جیسے دنیا ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، وہ جو آنے والا ہے اس کو کیا چاہیے؟ بہت ضروری ہے، کربلا بہت ضروری ہے۔ بغیر کربلا کے ظہور تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ابتدائے عشق ہے کربلا اور انتہائے عشق ہے ظہور۔ کربلا سے گزرنا پڑے گا، کربلا ہی معاشرہ سازی ہے، کربلا ہی اس کے ظہور کے لیے زمینہ فراہم کر رہی ہے۔ اگر یہ کربلا نہ ہوتی تو آج مسلمان کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں آپ کے سامنے، اب تو دنیا نے دیکھ لیا، لوگ کہتے ہیں کیوں روتے ہو، کیوں امام حسین کو یاد کرتے ہو 1400 سال پہلے؟ اب سمجھ میں آیا، جو روتے تھے اور یاد کرتے تھے وہی کھڑے رہے۔ دیکھ لیا نا آپ نے، دنیا نے دیکھ لیا، دنیا دیکھ رہی ہے آج اس علی کے نوکر کا جنازہ جس نے فرعونیت، یزیدیت، نمرودیت، قارونیت کو گھٹنے ٹکا دیا۔
وہ عقیدہ مہم ہے. لوگ پوچھ رہے ہیں کون سا عقیدہ تھا اس شخص کا؟ 47 سال تک کوئی ہلا نہ پایا اس کو, کوئی جھکا نہ پایا اس کو. موت بھی ملی تو اپنے مولا کے راستے پر بھوکا اور پیاسا روزے کی حالت میں بدن کے ٹکڑے کرا گیا. کرا گیا. یہ مجلس ہے, یہ مجلس کا اثر ہے, یہ حسین پر رونے کا اثر ہے. حسین مظلوم نہیں ہے صرف, حسین شجاعت بھی ہے, حسین طاقت بھی ہے, حسین یزیدیت کے منہ پہ تماچا بھی ہے. حسینیت ہے جس سے دنیا کے ایوان لرزتے ہیں. یہ حسینیت تھی. یہ بدن بکھرے نہیں تھے کربلا میں, یہ بدن تھے جنہوں نے ان تیروں کو جکڑا ہے. یہ بدن تھے جنہوں نے گھوڑوں کی ٹاپوں کو پامال کر دیا. یہ جلتے ہوئے خیمے نہیں تھے, یہ روشنیاں تھیں جنہوں نے جہالت کے اندھیروں کو نور دیا. کربلا یہ ہے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. بول وہ کربلا ہے. یہ کربلا کے درس میں بیٹھا ہوا شخص, جو شخص بچپن سے یہ سنتا ہو موت کیا ہے, جہاں 13 سال کے بچے نے کہا ہو موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے, ان کو موت سے ڈراؤ گے؟ موت سے کوئی ڈر نہیں ہے. موت کو ڈر ہے کربلا سے. یہاں کوئی مرتا نہیں, یہاں ہر کوئی مرنے کے بعد زیادہ پرواز کرتا ہے. آپ کے سامنے بڑے بڑے دنیا کے مفکر, عیسائی, کرسچن, یہودی, ہر شخص احترام کے ساتھ کھڑا ہے. اور کیا خوبصورت ہے, آپ نے دیکھا کہ جب تک زندہ تھا تو قرآن کی تبلیغ کرتا رہا. جنازہ بھی رکھا ہے, چاہے ہندو آ رہا ہے چاہے مسیح آ رہا ہے, تلاوت قرآن کی ہو رہی ہے. قرآن بہت ضروری ہے. حضرت مولانا آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ انسان گنگا, بہرا, بچہ جو ہوتا ہے, بچے کو اگر آواز نہ آئے اور زبان صحیح ہو, بول نہیں سکتا. سنے گا تو بولے گا. ایسے ہی ہے نا, آپ بچے کو کہیں خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی کہیں پیدا ہو جہاں کچھ بھی نہ ہو, وہ کچھ نہیں بول سکتا. کیوں؟ اس نے سنا ہی نہیں, دیکھا نہیں وہ چیزوں کو بیان. آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کلام الہی اصل کلام ہے. جب آپ وہ سنیں گے تو بیان ہوگا, اور جو قرآن سنتا ہو اس کا بیان نور ہوتا ہے, وہی دلوں میں اثر کرتا ہے. اور جو خود قرآن ہو, جو خود قرآن ہو, علی مال قرآن و قرآن المال, تو اس کا اپنا بیان کیسا ہوگا؟ وہ نہج البلاغہ 275 دفعہ جرداق مسیح, کرسچن ہے, جارج جرداق, لیبنیز ہے, 275 دفعہ کہتے ہیں اس نے نہج البلاغہ پڑھا. شیعہ نہیں ہے, ہم لوگوں کے گھروں میں پڑھا ہوا ہے بس نہج البلاغہ. مولانا صاحب ٹائم ہی نہیں ہے زندگی میں, مصروفیت اتنی ہے, واٹس ایپ, یوٹیوب, ٹک ٹاک سے ہم تھکتے ہی نہیں ہے جو نہج البلاغہ پڑھے. البتہ اب تو موبائل کے اندر بھی نہج البلاغہ ہے, اگر آپ چاہیں تو پڑھنا چاہیں. 275 دفعہ پڑھا. وہ کیا کہتا ہے؟ اس کی کتاب ہے وائس آف ہیومن جسٹس. گوگل کریں, جوان بچے, چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے تو ریفرنس کی بھی آپ کو ضرورت نہیں, آپ گوگل کریں آپ کو مل جائے گی. عدالت انسانی کی آواز, علی, اس نے کتاب لکھی ہے, کرسچن ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں حضرت علی کو حضرت عیسیٰ سے افضل کہوں تو میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا, لیکن اگر میں حضرت عیسیٰ کو حضرت علی سے افضل کہوں تو میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا. یہ قرآن, علی مع القرآن و قرآن المال, علی علی.
بیان ایسا ہی ہے، ایک بیان قیامت تک کے لیے، انسانیت کے لیے۔ نہج البلاغہ دیکھیں آپ، امام نے کہا سلونی سلونی، پوچھو مجھ سے جو پوچھنا، میں زمین سے زیادہ آسمان کا رازق ہوں۔ امام نے کہا، لوگوں کی جتنی حیثیت تھی لوگوں نے اتنا پوچھا، لوگوں کی عقل جتنی تھی اتنا پوچھا، لیکن اس کے باوجود امام نے نہج البلاغہ میں آسمان کے راستے نہیں بتائے، اس طرح نہیں بتائے، نہ اسپیس، نہ بلڈنگیں کیسے بنیں گی، سب پتہ تھا امام کو، نہیں بتایا۔ امام نے نہج البلاغہ میں کیا بتایا؟ امام جانتے تھے کہ انسان نہیں بن پائے گا، انسان بننے کا فارمولہ نہج البلاغہ میں دیا، انسان بننے کا۔ ایک آپ کو امام کا قول، اور کتنا خوبصورت قول، قیامت تک کے لیے قول۔ امام نے فرمایا انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے، اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، جب زبان کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے۔ آپ اچھے کپڑے پہن لیں، خوشبو لگا لیں، عطر لگا لیں، لیکن جب آپ لب کھولتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے اندر سے کتنا معطر ہے یہ۔ اصل تو یہی ہے نا، اصل یہی ہے۔ سامنے ملو، سلام، دعا، التماس دعا، ماشاءاللہ، ساری فارسی عربی اردو ختم۔ اصل تو گھر میں آدمی کیسا ہے، کردار کیسا ہے، اخلاق کیسا ہے، والدین کے ساتھ کیسا ہے۔ اصل دین یہاں ہے، دین باہر نہیں ہے، دین گھر میں ہے۔ خدا کو ڈھونڈنا ہے تو گھر میں ڈھونڈے۔ خود سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد وآلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر میں اچھا ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر میں اچھا ہے، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں کیونکہ میں گھر میں تم سب سے اچھا ہوں۔ خود فرما رہے ہیں۔ وہ ہم گھر میں کیسے، ہمارا کردار، ہماری گفتگو، ہمارے جملے، آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر چیز، یہ بھی نہج البلاغہ میں، نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں جب تک الفاظ تم نے ادا نہیں کیے تمہاری قید میں، اور جب ادا ہو گئے تو تم ان کی قید میں ہو۔ اب جو نکل گیا وہ نکل گیا، پلٹ کے نہیں آئے گا۔ جس کا دل آپ نے توڑ دیا، توڑ دیا، زخم اس کے وجود پہ پڑ جائے گا۔ ایک بچہ بہت بد کلام کرتا تھا، اس کے والد نے بہت سمجھا، اس کے والد نے کہ بھائی تم نہیں کیا کرو، اس کے اثرات ہوتے ہیں، بہت سمجھا، کہا نہیں، کنٹرول نہیں ہوتا، غصہ آتا ہے۔ کہا اچھا جب اب کبھی آیا کرے تو جو درخت ہے باغ میں، اس میں جا کے کیل ٹھوک دیا کرو جا کے، ہر دفعہ۔ کرتا رہا، ٹھنڈا ہو گیا، باپ لے گیا، کیل لگے ہوئے پورے تناؤ میں درخت کے اوپر، سارے کیلوں کو باہر نکالا، کہا بیٹا معافی مانگ لینے سے یہ سوراخ بھرتے نہیں ہیں، زبان سے نکاح ہوا تیر برزخ میں عذاب دیتا ہے۔ صدر اسلام کی بات کر رہا ہوں، کوئی داستان بھی نہیں سنا رہا آپ کو، کوئی واقعہ نہیں سنا رہا، وہ خواب نہیں سنا رہا۔ جنازہ ہے صدر اسلام میں صحابی کا، شجاع ترین شخص ہے، دائیں سے کبھی پیغمبر اٹھاتے ہیں، کبھی بائیں سے۔ اصحاب نے بولی یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا جہاں جہاں سے ملائکہ اٹھاتے ہیں میں بھی وہیں سے اٹھا رہا ہوں۔ خود قبر مطہر کے اندر دفنانے لگے تو ماں نے کہا کتنا خوش قسمت ہے میرا بیٹا۔ رسول خدا نے کہا کہ جلدی مت کرو، میں قبر میں عذاب دے رہا ہوں۔ یا رسول اللہ ملائکہ اترے ہوئے ہیں؟ کہا یہ شخص گھر میں بد کلام تھا، گھر میں۔ آپ تو بڑے ہیں نا، آپ بولے میں تو جو بولوں گھر میں میری حکومت، لیکن یہی جملہ عالم برزخ یعنی قبر میں عذاب بن جاتا ہے، عذاب بن جاتا ہے۔ شہید دستغیب اپنی کتاب داستان شگفت انگیز کے اندر ایک عالم دین کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا۔ وہ پوچھا بابا اس عالم میں کیا معاملات ہیں، عذاب کیسا ہے؟ کہا بھائی بتا تو نہیں سکتے، مثال دے سکتے ہیں کہ چاروں طرف پہاڑ ہوں اور بھیڑیے آپ کے پیچھے لگ جائیں۔ ایک برزخ کی بات ہے، قیامت کی بات نہیں کر رہا میں، برزخ میں مرنے کے بعد جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ کہا بھیڑیے پیچھے لگ جائیں، آپ بھاگ ہی نہیں سکتے۔ کہا عذاب ایسا ہے۔ کہا یہ جو ہم نیکیاں کرتے ہیں، صدقے دیتے ہیں، فاتحہ دیتے ہیں، یا کوئی بھی کام کرواتے ہیں مرحوم کے لیے، یہ کیسے پہنچتا ہے؟
یہ وہاں کیسے پہنچتا ہے؟ کہا اس کی بھی مثال ہے بیٹا کہ گرم کمرہ، شدید دھواں، اچانک سے ایک کھڑکی کھلے اور ایک تازہ ہوا کا جھونکا آئے، جو بھی آپ اچھا کام کرتے ہیں یہ مرحوم کو ایسے پہنچتا ہے۔ تو ایک دفعہ ایک صلوات پڑھ کر اپنے تمام مرحومین کی قبروں میں ایک تازہ ہوا کا جھونکا بھیج دیں۔ صلی اللہ یہ کھل گیا کہ آپ کی ایک صلوات نے آپ کے تمام مرحومین کو اس ٹائم جو ہے نا ایک تازہ ہوا کا۔ پھر اس نے کہا بابا آپ کے لبوں پر نشان ہے، یہ کیسے؟ کہا بیٹا میں بڑا تھا، آپ کی والدہ عمر میں کم تھی، تو میں کچھ ایسے الفاظ استعمال کرتا تھا جن سے ان کو تکلیف ہوتی تھی، لیکن وہ بولتی نہیں تھی۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو قیامت تک نشان رہیں گے۔ کہا بابا میں کچھ کر سکتا ہوں؟ کہا والدہ سے کہیں کہ مجھے معاف کر دیں، معاف کر دیں گی تو یہ معاملہ بہتر ہوگا۔ عزیزان محترم بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کرو۔ بس خلاصہ آپ کی خدمت میں آپ سے التماس سے دعا، حضرت اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کرو۔ پہلا حصہ خدا کے ساتھ مناجات کا، دن کو تقسیم کرنے کو نہیں کہا، زندگی کو ایسا رکھو کہ یہ 4 چیزیں تمہاری زندگی میں ہوں۔ مناجات، دعا، نماز۔ دیکھیں نماز تو نماز ہے، نماز تو واجب ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اور خدا قبول کرے۔ اور اس سے بھی مت گھبرایا کریں کہ بھائی ہماری تو نماز اچھی نہیں، جیسی بھی ہے پڑھیں تو صحیح، یہی نماز آپ کو بچا بھی لیتی ہے پھر۔ لیکن مناجات ہونی چاہیے، کوئی تو وقت ہو ہفتے میں کوئی وقت ہو کہ میں اللہ سے گفتگو کروں، بات کروں۔ کیا بات کروں؟ یہ بھی معصومین ہمیں تعلیم فرما گئے۔ اتنی صحیفے سجادیہ، امام سجاد کے دن چل رہے ہیں نا آگے، امام غم ہے نا کہ امام کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، گلوں میں بیڑیاں، لیکن ہم نے کبھی زندگی میں صحیفے سجادیہ اٹھائی جو امام نے تعلیم فرمائی ہے؟ اگر وہ نہیں تو کم سے کم مناجات 15 15 مناجات جو مفاتی کے اندر ہے، چھوٹی سی ہیں عزیزان محترم، چھوٹی ہیں، لیکن آپ کھولیں تو صحیح کہ اپنے رب سے بات کیسے کرنی ہے۔ اہل بیت نہ ہوتے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا اللہ سے بات کیسے کرنی ہے۔ یہ انہوں نے سکھایا ہے، یہ باب اللہ ہیں، توحید کا دروازہ ہے عزیزان محترم۔ اور مناجات ہے، تائبین توبہ کرنے والے کی مناجات، مریدین کی مناجات، 15 مناجات عزیزان محترم۔ ایک حصہ، ایک فراز اور آپ آگے کی طرف بڑھوں، امام نے اس میں تعلیم فرمایا اللہ سے ایسے پکارو۔ توبہ کرنے والا کیسے پکارتا ہے؟ پروردگار میں اپنے گناہوں کے اقرار کو تیری بارگاہ میں وسیلہ لے کر آیا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں میرے سے غلطی ہو گئی، میں اقرار کرتا ہوں میرے سے غلطی ہو گئی، پر تو جانتا ہے، تو رحمان ہے پروردگار، اگر تو نہیں مجھے بچائے گا کون بچائے گا؟ تو نے اگر رسوا کر دیا تو کہاں عزت ملنے والی ہے؟ بات کریں، زندگی میں ہونا چاہیے۔ جوان ہیں آپ، کتنا وقت آپ موبائل میں یوز کرتے ہیں، کتنا وقت آپ دنیا جان کی خبریں دیکھتے ہیں، کتنا وقت ہے ہمارے پاس، اس وقت کو کیش کریں۔ یہ وقت پھر نہیں آئے گا، یہ زندگی پھر نہیں آئے گی، یہ زندگی بڑی لیمیٹڈ سی ہے، اس میں اپنے پروردگار کو پکاریں، اس سے بات کریں۔ شیخ بہائی آپ جانتے ہیں کتنے بڑے عالم دین، مشہد مقدس جو حرم ہے امام رضا علیہ السلام کا، اللہ صلی علی محمد، امام رضا کا حرم، امام رضا کا حرم ہے، انہوں نے بنایا تھا، عالم دین، مجتہد، مفکر، خوب فلکیات، کنسٹرکشن سب ان کا آتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن کسی عارف بزرگ کے پاس گئے، بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے، دیکھا جو چراغ میں تیل تھا وہ ختم ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ تیل ختم ہو گیا، ان کا مسئلہ ہے نہیں۔ انہوں نے پانی ڈالا چراغ میں، آگ لگائی، جل گیا۔ کہا پانی سے جل گیا؟ کہا میں نے کبھی خدا کی کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا، تو وہ بھی ہمارے لیے جو بولو کر دیتا ہے۔ کوئی جملہ جو ہے
شکر جو اس نے دیا. کہا اچھا خود شیخ بھائی بڑی شخصیت ہے، ایسا نہیں، بڑی ہستی تھے. اور انہوں نے اپنے اوپر مراقبہ کیا اور کیا، 40 دن عمل کیا. 40 دن بعد انہوں نے بھی دیکھا روغن تھا، تیل، انہوں نے بھی نکالا. انہوں نے کہا میں بھی پانی ڈالتا ہوں. پانی ڈالا، چلایا، جل گیا، روشن ہو گیا. وضو کرنے کے لیے پانی ٹھنڈا تھا. جیسے ہی پانی لگا نا، پانی ٹھنڈا کیوں ہے؟ منہ سے جملہ نکلنا تھا، چراغ بجھ گیا. بہت روشن کیا، بہت روشن کیا. واپس اس بزرگ کے پاس گئے. کہا ایسے ایسے ہو گیا، میں نے بہت کچھ کہا. تم نے کچھ کہا ہوگا. نہیں میں نے کچھ نہیں کہا. کچھ کہا ہوگا، کوئی جملہ ہوگا. کہا میں وضو کر رہا تھا، پانی ٹھنڈا تھا. تو میں نے کہا کہ پانی ٹھنڈا کیوں ہے؟ کہا تم کون ہوتے ہو پانی ٹھنڈا ہو یا گرم ہو؟ بس ایک جملہ. اور ہم بدن کیا بولتے رہتے ہیں پورا دن. کیا کیا ہماری زبان سے نکلتا. مناجات بہت ضروری ہے. جوان ہے آپ، بہت قیمتی وقت ہے آپ کا. آپ کا قلب پاک ہے، اللہ نے آپ کے قلب کو بڑا مطہر بنایا ہے. تبھی تو آپ مجلس حسین میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت داران محترم، دوسرا حصہ بہت تیزی سے، دوسرا حصہ اپنی زندگی میں حلال رزق کے لیے رکھو. محنت کرو. بہت سارے لوگ رزق کے لیے پریشان ہیں. بہرحال آپ کو فارمولہ اہل بیت نے جو تعلیم فرمایا ہے، جس شخص کے رزق میں تنگی ہو اسے چاہیے کہ وہ طلوع صادق میں بیدار ہوا کرے. طلوع صادق کس کو کہتے ہیں؟ جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور جب سورج نکلتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ طلوع فجر کہتے ہیں. تو 1 گھنٹے سوا گھنٹے کا وقت ہوتا ہے. حدیث و روایات میں جس کا رزق تنگ ہو وہ اس گھنٹے میں بیدار رہا کرے. بیدار رہا. فجر کی نماز رزق کو معین کرتی ہے. فجر کی نماز. بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب فجر بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ساری رات جاگتے رہتے ہیں، موبائل دیکھتے رہتے ہیں، فجر سے پہلے نیند آ جاتی ہے. ایک شہید کا وصیت نامہ ملا. شہید کا وصیت نامہ اس کے باپ پر والد صاحب نے سنایا. شہید کیا کہتا ہے؟ لکھا ہوا اس نے اپنی ڈائری میں، میری زندگی کا سب سے تاریک دن تھا جب میں اٹھا سورج نکلا ہوا تھا. مجھے کچھ فرق ہی نہیں پڑ رہا، سورج نکلے جا رہا ہے اور میں سو رہا ہوں. کیسے سو رہا ہوں؟ کیسے سو رہا ہوں؟ رزق چاہیے اسی وقت اٹھو، ذکر کرو، تسبیح پڑھو، 100 دفعہ استغفار اسی ٹائم پڑھنا. رزق آپ کا کھل جائے گا. خدا کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. کمی ہمارے اندر ہے. ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں لینا نہیں آتا. وہ تو خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے خزانوں کو ایک معین مقدار میں نازل کیا ہے. قرآن میں معین مقدار. تم اپنی مقدار بڑھا لو، خزانے بڑھ جائیں گے. خزانے بڑھ جائیں گے. ہم نے تیسرا حصہ، اپنے ایسے دوست رکھو زندگی میں جو خلوت میں تمہارے عیبوں کو تمہیں بتایا کرے. پہلا مناجات، دوسرا رزق حلال، تیسرا ایسے دوست ہونے چاہیے کہ جو خلوت میں تمہارے عیبوں کو بتائے. وہ دوست نہیں جو ہر وقت تمہاری تعریفیں کرتا رہے. وہ دوست نہیں ہے تمہارا. اور وہ بھی دوست نہیں ہے جو دوسروں کے سامنے تمہاری برائی کا ذکر کرے. وہ بھی دوست نہیں ہے تمہارا. دوست وہی ہے، حضرت عیسیٰ کا فرمان ہے، دوست وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آئے. ساڈا دوست آندے تو کہتے لے بھی شیطان آ گیا. ہمارا تو دوست ایسا ہوتا ہے. دوست وہی ہے. اگر آپ کا کوئی دوست نہیں ایسا، آپ خود ایسے بن جائیں کہ آپ کو دیکھ کر اسے خدا یاد آئے. خدا یاد. چوتھی چیز امام فرماتے ہیں کہ اپنے زندگی کے اوقات کو حلال لذتوں کے لیے رکھو. حلال لذتیں، گھر والوں کے ساتھ کھانا، باہر جانا، گھومنا، حلال لذت جو اللہ نے حلال کیا، حلال تفریح کرو. لیکن دنیا میں تفریح کا مطلب حرام ہو گیا. یعنی تفریح کرنی ہے حرام. حرام کس کے مقابلے میں حرام کر رہے ہیں؟ کس کی بارگاہ میں حرام کر رہے ہیں؟ اللہ وہ دیکھ رہا ہے کتنا گناہ ہو رہا ہے معاشرے میں.
آپ کے سامنے سوشل میڈیا ہر روز ایک داستان لے کے بیٹھا ہوا ہے. برائی کتنی پھیل گئی ہے معاشرے میں, کوئی قید و بند نہیں ہے, فلٹر نہیں ہے ہمارے ملک میں. آپ پتہ ہے یورپ کے ملکوں کے اندر بچے کی ایج کے حساب سے وہ انٹرنیٹ یوز کرتا ہے, فلٹر لگے ہوئے ہیں, یہ نہیں دیکھ سکتے, یہ نہیں بنا سکتے, یہ نہیں کھول سکتے, سگریٹ نہیں خرید سکتا کوئی وہاں پہ اگر کم عمر ہے تو. ہمارے یہاں ہر چیز اوپن ہے. اچھا قوم کا بیڑا غرق کر دیا ہے دشمن نے. اب قوم کو زمین یا ملک نہیں چاہیے, ذہن چاہیے. ذہنوں کو آلودہ کر رہا ہے یہ بے حیائی, یہ برائی. دیکھنے میں تو اچھی لگتی ہے نا جوانوں کو, یہ بڑا یہ ٹی وی ڈرامے اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے معاشرے میں, یہ برائی ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم اسلامی ملک ہیں. نشہ عام ہو چکا ہے. اصل محرم نامحرم ختم ہو گیا ہے. ہم خدا کے مقابلے میں گناہ کر رہے ہیں عزیزان محترم, خدا کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں. جس چیز کا اس نے منع کیا ہے وہ کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں؟ مگر قرآن نہیں دیکھا آپ نے کہ جب حضرت یوسف کو زلیخا نے بلایا تو 7 دروازے بند تھے, بلایا, تقاضا کیا, حضرت یوسف پروردگار تیری پناہ چاہتا ہوں. کہا یوسف مڑ جا, مڑ گئے, 7 بند دروازے کھل گئے. جو خدا مصر میں تھا وہی خدا آج بھی ہے. آپ بھی آج مڑ جائیں, آپ کے بھی بند دروازے خدا کھول دے گا. وہ بیزان محترم بہرحال پہچانے. کیا کرے مولانا صاحب, اتنی مشکلات بتا دی, حل بھی بتا دیں. حل صرف یہی ہے, اہل ذکر بن جاؤ, اہل ذکر بن جاؤ. ایسے زندہ رہو جیسے امام کے ظہور میں زندہ رہنا. آخری زمانے کے لوگوں کے لیے روایات ہیں جانے محترم, آخری زمانے کے لوگوں کے لیے بہت روایات ہیں. اگر یہ لوگ اپنے عقل اور فہم کو بڑھا دیں گے تو بالکل ایسے ہوگا جیسے یہ امام کا مشاہدہ کر رہے ہیں, امام کو دیکھ رہے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہو جائیں گے. صلوات بھیجتے محمد والے اللہ صلی محمد والے. اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں. جوان ہے ماشاءاللہ, زیادہ مجمع ہمارا جوانوں کا ہوتا ہے, بزرگ بھی ظاہر ہے, یقیناً ہماری مجالس کی زینت ہے. انہی کی محنت کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے ہی یہ پرچیز انشاءاللہ پروردگار آپ کی اس مسجد و امام بارگاہ کو, جامع مسجد کو توفیقات میں اضافہ فرمائے, بہترین سے بہترین مسجد بنے, ذکر ہو, عبادت ہو, خدا کے سجدہ ہو. روز محشر قیامت میں یہ جگہ گواہی دے سکے, یہ جگہ سجدوں کی جگہ تھی, یہ جگہ قیام اور قعود کی جگہ تھی, یہ جگہ ذکر حسین کی جگہ تھی. یہاں بیٹھنے والوں کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں. تو بھی انشاءاللہ جوان ہیں, اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. امام کو ضرورت ہے آپ کی, محنت کریں, پڑھائی میں محنت کریں, کوئی کمپرومائز نہ کریں. آپ سب کر سکتے ہیں. دنیا کو دکھا دیا آج کہ نہ کوئی پانی کی فوج تھی بحریہ, نہ کوئی ہوائی فوج تھی. ان جوانوں نے دنیا کے سارے نظام کو معطل کر دیا صرف اس وجہ سے کہ ان کو یقین ہے ان کا امام زندہ ہے. ان کو پتا ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں اپنے امام کے لیے کر رہے ہیں. یہ امام کے آج آپ کے سامنے دنیا پوچھتی تھی امام کیسے آئیں گے, کون امام کی فوج ہوگا. آج دیکھ لیا آپ نے کون امام کی فوج ہوگا. آج ایک ملک سے جو علی کا چاہنے والا ہے اس سے ڈر گئے جب خود علی کا فرزند آئے گا. اللہ اکبر یا رسول اللہ جانے والا اللہم صلی علی محمد. بس میں اپنے عرائض کو جمع کروں. حضرت بہت زحمت کی, بہت آپ نے حسین سماعتوں کا مظاہرہ کیا. خدا قبول کرے بانیان مجلس کے لیے, سب کے لیے دعا گو ہیں. قادمی صاحب کے لیے بہت سارے لوگ جو کہ کسی بھی طریقے سے دام درم سخن کے اندر یہاں پر اپنا کام کیا. پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. صدر صاحب کی پروردگار اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرمائے. عزیزان محترم, امام کو ضرورت ہے,
وہ آنے والا ہے، ہم دیر کر رہے ہیں۔ اگر ہم کربلا کے راستے پر چلنا شروع ہو جائیں اور اپنے بدن سے گھبرائیں نہیں تو خدا ہمارا خریدار ہو جائے گا، اور جسے خدا خرید لے ان کے سر کٹ جاتے ہیں، جھکتے ہیں۔ وہاب ابن قلبی کا سر جدا کیا اور ماں کو دیا، ماں نے واپس دیا، جو دیتے ہیں اسے واپس کربلائیے۔ اپنے آپ کو ایسا تیار کرے، امام ہمارا انتخاب کرے۔ وہ یوسف زہرا وہ تنہا ہے، عزادارہ نے موت، وہ اکیلا ہے۔ اینہ بے دم مقتول بے کربلا، کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے؟ میں تو آپ مل کر رو لیتے ہیں، وہ تو نہ جانے کہاں ہوگا، کوفہ اور شام کی گلیوں میں دیکھ رہا ہوگا کہ ان دنوں میں یہاں لٹا ہوا کارواں چلا۔ ہم تو مصائب پڑھتے ہیں، تو مصائب دیکھیں۔ امام زہرا نائیہ میں کیا فرماتے ہیں؟ میرا سلام ہو ان رخساروں پر جو خاک پہ پڑے رہے، میرا سلام ہو ان محاسن پر جو خون میں رنگے رہے۔ ہم نے تو سنا، امام تو جانتے ہیں وہ اکیلا ہے، اسے ضرورت ہے، اپنے آپ کو تیار کریں۔ عزاداران محترم، عاشورہ کی تمام مصیبتیں اور یہ ایام کہ جو آہستہ آہستہ ہمیں امام سجاد کی شہادت پہ لے کے جاتے ہیں، یقیناً مصیبتیں ساری ہیں اور سارے مصائب انہی کے ہیں۔ جو کتنے سال گریا کرتا رہا، پانی دیکھتا تھا تو روتا تھا، کھانا دیکھتا تھا تو گریا کرتا تھا، بستر پہ نہ سوئے امام سجاد۔ غلام نے کہا نا، مولا اتنے دن ہو گئے، آپ بستر آپ کیوں نیچے سوتے ہیں، کیوں؟ کہا میرے بابا کو بھوکا اور پیاسا تھا، بھوکا اور پیاسا، غم کھا گیا سجاد، سارے غم اپنی جگہ پر، لیکن شام کے دربار کا غم، شام کے بازار کا غم۔ عزادارو، غیرت مند کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے، ماں بہن پردے میں بھی ہو نا تو بھی بازار سے کوئی دور کے دیکھ رہا ہو، بڑا سخت ہوتا ہے۔ میں قربان جاؤں، عزاداران محترم، غیروں کا مجمع ہو، اپنوں کے سر نیزوں پہ ہو۔ راوی کہتا ہے میں شام میں داخل ہوا، میں نے دیکھا لوگ رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے۔ میں نے کہا آج کوئی تہوار تو نہیں، یہ خوشی کیوں ہے؟ کہا ایک باغی ٹولہ تھا جن کے مردوں کو مار دیا ہے اور ان کے خواتینوں کو قید بنا کے لائے۔ یہ کہتا ہے میں نے بھی کہا دیکھو کون ہے، یہ رش کو کاٹتا کاٹتا پہنچا، اس کی پہلی نظر پڑی ایک سر پر جو نیزے پہ تھا، اس نے دیکھا، پہچان گیا، روتا ہوا دیکھا آگے امام سجاد، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، گلوں میں توق۔ کہا مولا یہ کیا ہو گیا؟ کہا سلمان یہ وقت ان باتوں کا نہیں، تیرے پاس کچھ سکے ہیں؟ کہا یہ جن کے ہاتھوں میں سر ہے نا، ان کو دے اور ان سے کہے تھوڑا آگے چلے جائیں، لوگوں کی نگاہیں میری ماں پھپھیوں پر نہ پڑے۔ اللہ خدا آپ کو اجر دے، خدا آپ کی ماں بہنوں کے پردے سلامت رکھے۔ عزاداران تو سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، 3 دن تک اتنا بڑا بازار نہیں ہے، خدا میں شام کی زیارت نصیب فرمائے، اتنا بڑا بازار نہیں ہے، مگر مجمع اتنا تھا کہ جاتے جاتے کہتے ہیں 3 دن لگ گئے۔
بس آخری منزل یزید لعین کا دربار ہے، تشت پہ سر رکھا ہوا ہے، ہاتھ میں چھڑی ہے، پردہ داروں میں ایک چھوٹی سی بچی ہے جو دیکھ رہی ہے کہ میرے بابا کے سر کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ بس عزادارو، بیٹیاں آپ کی بھی ہوگی، خدا کے نصیب اچھے کرے۔ چھوٹی بیٹی کو باپ سے بہت محبت ہوتی ہے، بچی نے بہت برداشت کیا، پورے رستے خاموش رہی۔ یہاں جب اس نے دیکھا نا برداشت نہ ہوا، جیسے ہی زندان میں گئی نا، بابا 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 بابا، یزید کے کانوں پہ شور اٹھا۔ کہا کون ہے؟ کہا بچی۔ بابا بابا۔ کہا جاؤ اسے بابا دے دو، کسی بیٹی کو ایسے باپ نہ ملے۔ تشت آیا، تشت، بڑے دنوں بعد بابا ملا، بڑے دنوں بعد۔ آخری دفعہ روزے عاشور ملا تھا جب بچی نے سواری کو پکڑا ہوا تھا۔ امام نیچے آئے، امام نے گلے لگایا تھا نا بچی کو، گلے لگایا، بڑا گریہ کیا۔ بچی جانتی تھی بابا جا رہے ہیں، واپس نہیں آئیں گے۔ بچی نے یہ نہیں کہا بابا کب آؤ گے، کہا بابا ہمیں مدینہ چھوڑاؤ بابا۔ امام نے کہا بیٹا دیر ہو گئی۔ ہاں لیکن کہتے ہیں امام نے بچی سے یہ کہا سب سے پہلے کوئی آیا ہمارے پاس تو آپ آؤ۔ بچی اس دن سے انتظار کر رہی ہے، آج اتنے دنوں بعد بابا ملا۔ کپڑا ہٹا، خاک میں اٹی زلفیں، چہرے پر زخموں کے نشان تھے، لبوں پر تازہ چھڑی کے نشان تھے۔ وہ ننھے ننھے ہاتھوں سے بچی نے بابا کا سر اٹھایا، لبوں کو لبوں سے لگایا۔ چھوٹی بچی تھی نا، بڑے دنوں بعد بابا آئے تھے۔ آپ بھی بہت دنوں بعد گھر جائیں تو بچی شکایت کرتی ہے، ماں نے یہ کیا، بھائی نے یہ کیا۔ اب اس بچی کی شکایتیں سنیں، بابا آپ کے جانے کے بعد خیمے جل گئے، بابا آپ کے جانے کے بعد دامن بھی جل گیا، بابا پانی مانگو تو تماچے پڑتے تھے، بابا گوشوارے مانگتے میں خود دیتے تھے، بابا بابا۔ بچی خاموش ہو گئی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میرے غریب امام نے اپنی اس بہن کو شام کے زندان میں دفنا دیا۔ اب جب جیلوں میں جناب زینب پہنچی نا، آخری منزل ہے، اپنے آپ کو بھائی کے مرقد پہ گرا دیا۔ کہا بھائیا سب لے آئی، ایک نشانی شام کے زندان میں۔